بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل کے مہمان بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ذہین اور کوالیفائڈ نوجوان ہیں جو مختلف یونیورسٹیز سے تعلیم یافتہ ہیں اور علم اور عمل کی روشنی سے منور ہیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم غلام حیدر صاحب جو BS مائکرو بایولوجی کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور محترم باقر محمد ہیں جو نسٹ یونیورسٹی سے BS کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، اور تیسرے مہمان شہریار علی ہے جو MBA ہیں اور ابھی عملی زندگی میں مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آپ اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں. تو میں معزز مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں اپنے چینل میں، اور آپ سب ویور سے درخواست کروں گا کہ ان کی وزڈم سے استفادہ کریں. پوری ویڈیو کو آپ سنیں، اور اگر آپ کے اذہان مبارکہ میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں. تو ہمارے آج کی اس نشست کا مقصد یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے. یوتھ کی ڈیولپمنٹ یوتھ کے ذریعے سے، جس کو تعمیر جواں بدست جواں. تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ ایک جوان کی تربیت میں کون سے عوامل اثر انداز ہیں، یا کون کون سے افراد ادارے برسر پیکار ہوتی ہیں. اس کا جواب لیں گے ہم محترم باقر محمد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی جان صاحب. آپ کے سوال کے جواب کے اندر جو 3 چیزیں یہ جو ایک انسان کی کردار سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ میرے نزدیک ایک تو یا اس کے والدین ہو سکتے ہیں، یا اس کے اساتذہ ہو سکتے ہیں، اور جو ایک تیسری چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ان دونوں سے سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے، وہ ہے انسان کا معاشرہ یا وہ افراد جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایک جو والدین ہیں وہ انسان کی تربیت اس حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک جو بچہ ہے وہ اس کی نظر کے اندر ہے، اور جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس حد تک تربیت کر سکتے ہیں کہ جب بچہ ان کے سامنے ہے. تو جو انسان اپنا باقی کا وقت گزارتا ہے وہ اپنی ہم عمر افراد کے ساتھ، جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھیلتا کودتا ہے یا نشست رکھتا ہے، ان کی جو خصلتیں ہیں وہ ان کو اپنے اوپر اپناتا ہے، اور وہ بھی اس کے کردار کا اور اخلاق کا ایک مکمل حصہ بن جاتی ہیں. تو جیسا کہ باقر بھائی نے فرمایا کہ موضوع میں 3 چیزیں انہوں نے بیان فرمائیں کہ والدین کا کردار ہے، اور معاشرے کا کردار ہے، اور استاد کا کردار ہے. تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ تر وقت والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن جو ہماری لائف میں امپیکٹ آ رہا ہے وہ دوستوں کا ہے. اور یہی اسی کو اگر ہم قرآن میں بھی دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اس پہ بھی اگر ہم غور کریں تو وجہ یہاں پر وہی ملتی ہے ہمیں کہ دوست جو ان کا معاشرہ تھا وہ اس طرف چلا گیا تھا کہ نوح کے بیٹے پہ بھی اثر انداز ہو گیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو سے نہیں بچا سکے، اور ایک اولو العزم نبی کی تربیت ہوتے ہوئے بھی اگر معاشرہ اور دوست آپ کے ٹھیک نہ ہوں تو آپ کا بچنا کافی مشکل ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم و تربیت پر مامور افراد کو خود بھی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، یا ہر ایرا گیرا یوتھ کی تربیت کر سکتا ہے؟ پلیز. آغا صاحب، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ نقطہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہے. تعلیم جو ایک چیز ہے وہ ہے جو آپ یا تو کتابوں سے یا اپنے اساتذہ سے یا جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے تجربات سے حاصل کرتے ہیں، اور اس چیز کو ہم تعلیم یا علم کے نام سے جانتے ہیں. جبکہ جو تربیت کیا ہے، تربیت یہ ہے کہ آپ نے اس علم کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جس کی میں اگر ایک مثال کے ذریعے اگزامپل دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک چراغ ہے. علم کی مانند علم کی جو مثال ہے وہ ایک چراغ جیسی ہے. اب وہ ایک چراغ اگر ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اس سے لوگوں کو اندھیرے میں راستہ دکھائے گا، لیکن اگر وہی چراغ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ایک بہتر طریقے سے چوری کر سکتا ہے، اور ایک ہی چیز کے اچھا فائدہ بھی نکل آیا اور ایک ہی چیز کا برا نقصان بھی نکل آیا. تو اس ایک چیز کو اب یہ جو چراغ ہے یہ علم کی مانند ہے
اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو تربیت سکھاتی ہے. کیا بات. جس پہ ایک میں آپ کو امام خمینی کا ایک قول بھی ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو اگر انسان ایک علم حاصل کرتا جائے اس کی مثال ایک ایسی ہے, اور اپنی تربیت نہ کرے, علم کے ساتھ تربیت نہ ہو, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نجس برتن کے اندر آپ پاک دودھ ڈالتے جاؤ. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ تربیت یافتہ نہ ہو. پر ایک شاعر نے بھی خوبصورت بات کی ہے جو آپ کے پوائنٹ کو انڈورس کرتا ہے. نکل جا عقل سے آگے کیے نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اگر وہ شخص جو علم کے راستے پہ ہے, اگر وہ تربیت یافتہ ہے تو اس روشنی کی موجودگی میں خدا تک پہنچ جائے گا. نہیں تو شیطان کی طرح وہی علم کے ذریعے تکبر کا شکار ہو کے جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے. گریٹ پوائنٹ. بالکل صحیح فرمایا آپ. سب سے پہلے تو آغا صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں دوبارہ اس موضوع پہ, امپورٹنٹ موضوع پہ جو ہے وہ لب کشائی کا موقع دیا. ماشاءاللہ میرے دونوں جوان برادران نے بہت خوب اور اچھے طریقے سے اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. باقر بھائی کی جو گفتگو کو میں جو جاری رکھتے ہوئے ذکر کروں گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, یعنی اپنے نفس کی تربیت کرو قبل اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو یہ رسول کی یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے کہ ہمیں اپنے نفس اور اپنے کردار پہ اور اپنی تربیت پہ سب سے پہلے خود توجہ دینی چاہیے, تاکہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے تو تب ہم اس قابل ہوں گے کہ کسی کی تربیت کریں, یا جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ہم اس پہ کوئی اچھے طریقے سے عمل جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. قرآن میں بھی خدا فرماتا ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے اس پہ. تو جب تک ہم, اگر تربیت کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے, بلطف خداوند متعال, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ کرنا ہے, تاکہ اس کا اثر جو ہم جس شخص کی ہے, جس نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں, اس پہ بھی اس کا اثر رہے. تو یہ انتہائی قابل غور ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے ذات کی ڈیولپمنٹ کریں, تربیت کے حوالے سے بھی اور علمی پہلو کے حوالے سے, تب ہم جا کے آنے والی جنریشن پہ کام کر سکتے ہیں. ونڈرفل. باقر بھائی نے جیسے تعلیم اور تربیت میں فرق واضح کیا, اور شہریار بھائی نے جس طرح اس بات کو انڈورس کیا کہ پہلے ہم خود اپنے نفس کی تربیت کریں قبل اس کے کہ ہم کسی کی تربیت کریں. اور دوسرا اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو افراد تربیت کر رہے ہیں, ہم نے پہلے ہی گفتگو میں 3 کیٹیگریز ڈسکس کی کہ یا تو وہ والدین ہیں, یا تو وہ آپ کے اساتذہ ہیں, یا آپ کا معاشرہ ہے. اب معاشرے سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ تربیت یا مربی کا کردار ادا کرے. تو یہ کردار 2 افراد ادا کر رہے ہیں, وہ استاد ہیں اور والدین ہیں. تو آیا اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے خود اپنی بھی تربیت کی, یعنی کہ جس پہ شیری بھائی نے روشنی ڈالی. دوسرا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے تربیت کے نام پر, یا وہ تربیت صرف اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیجنا ہے اور ٹیوشن بھیجنا ہے, کالج بھیجنا ہے, یونیورسٹی, صرف اس کو سمجھ رہے ہیں تربیت. تو آئدر ان کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے, یا ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی مطالعہ ہے اس معاملے میں کہ پہلے علم ہوگا تو پھر عمل ہوگا. پہلے تو علم ہونا, تھاٹ اینڈ ایکشن, پہلے تو علم ہو, میرے پاس کچھ مٹیریل ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے, تربیت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے قرآن نے یا رسول نے یا ائمہ نے کیا وے دیا ہے کہ میں کس وے پہ چلوں. تو پہلے تو میرا اس موضوع پہ تھوڑا بہت مطالعہ ہونا چاہیے. تو پہلے تو یہ مشکل تھا کہ کتب نہیں تھی ہمارے پاس, ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہے اتنی, لیکن اب تو مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہیں جس میں رسول اللہ کے فرامین, آیات کو بہت ایزیلی واضح کیا گیا کہ جس کو آپ پڑھ کر بہت امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, چاہے آپ پیرنٹس ہیں یا آپ ٹیچر ہیں. تو پہلے ہم اس کو پڑھیں, پھر ہم اس کو ایزیلی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خود بلینک ہوں, ہمیں خود نہ پتا ہو, ہمیں صرف یہ پتا ہو کہ تربیت کرنی ہے, لیکن ہمارے پاس روڈ میپ نہ ہو کہ کس ایج میں کیا کیا کرنا ہے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے, قرآن نے ہمیں بتایا ہے, ہمارا وقت بالکل مختصر ہے تو ہم ان آیات کی طرف نہیں جا سکتے ایک ایک کر کے ساری, کہ بتایا ہے ہر ایج کا, قرآن نے بھی اور ایمان نے بھی بتایا ہے, رسول اللہ نے بھی بتایا کہ کس کس ایج میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس کو پڑھیں اور پھر اس ایج کے حساب سے اس کو امپلیمنٹ کریں. آئی ڈو ایگری کہ یہ جو ان پڑھ جو ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوگا, تعلیم سے محروم شخص اندھے کی مانند ہوتا ہے, اور اندھا جو ہے بزدل ہوتا ہے.
ہم سب اندھیرے میں چلنے سے گھبراتے ہیں, جی اسی روڈ پہ اپنے ہی مکان میں اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہاں کھڑا ہے, کہاں کوئی جانور ہے. تو لہٰذا اندھیرے میں بندہ بزدل ہوتا ہے, وہ رسک نہیں لے سکتا. ایسے ہی لہٰذا جو تربیت کرنے والا خود کوالیفائڈ ہوگا, پڑھا لکھا ہوگا, اس کے پاس کئی راستے ہوں گے, وہ روشنی میں ہوگا تو اس کا سفر تیزی سے آگے بڑھے گا. تو لہٰذا بندے کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تاکہ روشنی پہلے ہو تو پھر وہ قدم آگے اسی حساب سے بڑھا سکتا ہے اور خود بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو اسی سے کنیکٹڈ دوسرا سوال ہے, کیا بچوں کی تربیت آنے والے دور کے حساب سے ہونا چاہیے یا دادا پر دادا کے پرانے رسومات کے مطابق ہونا چاہیے؟ جو آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچی, ہمارے کلاس روم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, ہمارے گھروں کے اندر جو اٹھک بیٹھک ہے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے یوتھ آپ بڑوں سے, والدین سے, ٹیچر سے, اساتذہ سے کس طرح کے رویوں کی امید رکھتے ہیں؟ اس پہ میں ایک محاورہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر باپ خود ہی ڈھول بجا رہا ہو تو اپنے بچوں کو ناچنے سے نہیں روک سکتا. تو اس میں یہی اس طرح آپ نے علم کی بات کی کہ اگر انسان خود تعلیم یافتہ نہیں ہے تو وہ اس چیز پہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے نہیں لگا سکتا. اس کو اپنے ہی بچوں کے لیے پہلے ایک رول ماڈل بننا پڑے گا اور ان کے سامنے وہ ایک چیز رکھنی پڑے گی کہ اس طرح کے کردار کے اوپر چلو اور تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. although ہمارے پاس امام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس ایک رول ماڈل ایز اس کے نمونے کے طور پر موجود ہیں, لیکن جو ایک ماں باپ ہے جو انسان کے یا اپنے بچے کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کا جب ایک نمونہ جب ان کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا تو بچے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے اساتذہ ہو یا پیرنٹس ہو خود بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, غیبت کرتے ہیں اور بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں. یہ ناممکن ہے. تو بچے ہماری کہی ہوئی بات سے زیادہ ہمارے کیے ہوئے پہ عمل کرتے ہیں. سیئنگ از بلیونگ. ٹیچنگ میں ہمیں کہتے ہیں کہ بچے کو لیکچر دینے سے, تقریر اور تقرار سے تبدیلی بچے میں نہیں آئے گی. اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ, اس کو خود بھی کرنے دے اور خود اس کو انسپائرنگ ماڈلز پیش کریں. جس طرح سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اور اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں, اور جواب میں بچوں کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو آپ ہمیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو ایک امپورٹنٹ نقطہ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, جو آپ نے کہا کہ ایک چیز خود نہیں کرتے اور بچوں کو روکتے ہیں, تو اس میں بھی قرآن نے خوبصورت اشارہ فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, کہ وہ بات کرتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں. قرآن نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ وہ بات کیوں کر رہے ہو جس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں. اور آگے بھی فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کے نزدیک. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم کمپلیٹلی بھی نہ ہو سکے تو کوشش تو کریں اس پہ عمل کرنے کے پہلے خود سے, جو ہم تو اس سے پھر اثر بھی بڑھتا ہے اس بات کا کہ جب ہم خود عمل کریں اور پھر اوروں کو بتائیں تو اس کا اثر بھی بڑھتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم خود تو نہیں ایک چیز عمل کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں بار بار اور پھر کسی دوسرے کو روک رہے ہیں. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ آنے والے زمانے کے حساب سے. ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں تو یہ انتہائی قابل غور توجہ والی بات ہے کہ آج کل کا جو دور جو آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تربیت کرنی ہے بچوں کی, لیکن ہم نے بچوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے بھی چلنا ہے تاکہ وہ دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور دونوں پہ جو ہے وہ کامیابی کی منزل پر پہنچے. ایک خاتون کسی پیرنٹنگ سیشن میں ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا, وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ موبائل اور کمپیوٹر کو استعمال کرنا نہیں جانتی تھی. تو اس نے پوچھا, سر یہ موبائل جو ہے ہمارے بچوں کی آنکھوں کو خراب کر رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کو مزاح میں نے کہا کہ اگر سوئی داغے ہے تو ان کی آنکھوں کو, اپنے اولاد کی آنکھوں کو سینا چاہیے تاکہ موبائل نہ آنکھوں کو خراب کرے نہ آنکھیں موبائل کو. تو ہنسنے لگی, کیا سجیشن دے رہے ہو, یہ تو بیوقوفانہ بات ہے. تو پھر میں نے عرض کیا, تو یہ نہ موبائل آنکھوں کو خراب کرتا بچوں کا, نہ بچوں کی آنکھیں موبائل کو خراب کرتی ہیں. وہ جو کالی سوچ ہم نے دی ہے بچے کو,
کون سی چیز کب کیسے استعمال کرنا ہے، وہ ہم نے سکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، تو وہ اس کو مس یوز کریں گے. تو اس کا مطلب نہیں کہ میں مس یوز کرتا ہوں تو موبائل خراب ہے، کمپیوٹر. ابھی تو آپ کو سارے بلز، آپ کے یوٹیلیٹی بل صرف کمپیوٹر بیسڈ ہی کرنا ہوگا، آن لائن کرنا ہوگا. کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ سیکھنے ہوں گے، اسکل سیکھنے ہوں گے. 21st سینچری اسکلس کو سیکھ کر ان کی صحیح یوٹیلائزیشن کے طریقہ کار اپنے بچوں تک پہنچانا پڑے گا، ورنہ ہم پرانے ڈگر پہ رہ کے جدید دور کے ان حالات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ گزرتا جاتا ہے، نئی چیزیں آتی جاتی ہیں، تو انسان کی جو اس انسان کی تربیت کے اندر، اس انسان کی طبیعت کے اندر تھوڑی بہت چینجز آتی رہتی ہیں، اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان چینجز کو اپنے ساتھ مقلول کرنا یا ان چیزوں کو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ شامل کرنا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ بالکل اسی خیالات کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اور انہیں کے اوپر چلتے رہیں گے تو نہ اس دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ الٹا ہم جو باقی اقوام ہیں جو کہ اس ترقی کیے جا رہے ہیں، ہم ان سے زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے بھی رہ سکتے ہیں. بے شک. میرا آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ بھی نوجوان ہیں لیکن یو آر بلیسڈ پیپل، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اچھے والدین، اچھے اساتذہ، اچھے ادارے ملے ہیں کہ آپ نے نہ صرف اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا بلکہ آپ، میں جانتا ہوں بہت سے آپ کے سراؤنڈنگ میں جو نوجوان ہیں جو آپ سے عمر میں چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. تو آپ کے تجربات اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر یا دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے آج کل کے نوجوانوں کی مشکلات کیا ہے؟ ایک جو میں مشکل سمجھتا ہوں وہ ہمارے ہاں وہی ہے، جنریشن گیپ کہہ لیں آپ، اور اس جنریشن گیپ کی وجہ سے جو سائنس جو جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ ایک بہت بڑا ہے کہ جو اس میں گیپ کریٹ کر رہی ہے. مثال کے طور پر آج جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آلات ہیں وہ ہمارے پیرنٹس استعمال کرنا نہیں جانتے، ٹھیک، اور وہ پھر ان کو روکتے ہیں، ان چیزوں سے روکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر وہ معاشرے میں نہیں چل سکتے، ٹھیک. تو اب جب پیرنٹس ہی نہیں جانتے کہ ان جدید ایکوپمنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک، تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے وہ گائیڈ کریں گے، تو پھر وہ یعنی کہ گیپ کریٹ ہو جاتا ہے بیچ میں، پھر وہاں سے ہی تناؤ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ روک رہے ہیں، آپ ایک سمجھ نہیں رہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے وہ یوز کرنا، اور آپ اس کو روک رہے ہیں. ایک اچھی تربیت تبھی ہو سکتی ہے جب والدین اور جو اساتذہ ہیں وہ جو بعد کی نسل ہے اس کی مشکلات کو سمجھیں، وہ ان کی ضروریات کیا ہیں اور ان ضروریات کو ایک مثبت وے میں حل کرنے کی کوشش کریں، تو تبھی ان کی ایک اچھی تربیت ہو سکتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ الحمدللہ بفضل خدا ہم سب کو یہ توفیق ملی ہے، تو ہم بھی چونکہ بچوں کی تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو چیزیں ہم نے فیس کی ہے وہ سب سے، جیسے ماشاءاللہ برادران نے بھی بتایا، وہ ہے بچوں کے ساتھ انٹریکشن. اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، معاشرے کا وہ شکار تب ہی ہوتے ہیں جب والدین اور خصوصاً اساتذہ بچوں کی جو ہے وہ مطلب اس کو ٹائم نہیں دیتے. اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کی مطلب اس کی جو مشکلات ہے اس کو سمجھیں گے نہیں، تو ظاہر بات آٹومیٹکلی وہ اس بہرحال معاشرے کا شکار ہو جائے گا. تو اس بات پہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کو جو ہے مضبوط کریں، اس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ جوڑیں، اس کی تربیت میں یہ چیزیں بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ کردار ادا. کیا بات، نو ڈاؤٹ کہ پیرنٹنگ ہو یا ٹیچنگ ہو، بیسیکلی ایک ریلیشن شپ کا نام ہے. جب والدین اور بچوں کے درمیان، اساتذہ اور بچوں کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوگا، اور ریلیشن شپ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دا ٹائم یو اسپینڈ ود یور چائلڈ. اگر ٹائم نہیں لگاتے ہیں، دونوں کونوں میں باغ دور لگا، بچے کے لیے سب کچھ جمع کر رہے ہیں لیکن بچے کو کی دل کی بات کون سنے گا؟ لہٰذا ہمیں سننے کا وقت ہے. تو انٹریکٹیو ہمیں سیشنز کرنا چاہیے کلاس روم میں بھی، اور ڈکٹیشن کو ابھی دفن ہونا چاہیے پورے ملک سے. ابھی ڈیموکریٹک ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں ہم نے بچے کی جو شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر، ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، جس میں والدین ہیں، اساتذہ ہیں، معاشرے کے دوسرے افراد ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ بچہ خود کیا کرے، وہ جو یوتھ ہے وہ خود بھی کچھ ذمہ داریاں لے سکتا ہے نا. تو اس کے لیے کچھ آپ ٹپس بتائیں کہ کیونکہ یہ پیغام ہزاروں
लाखों बच्चों तक पहुंच जाता है। तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए? मिसाल एक मैं बात करता हूँ, वो भी कोशिश करे कि बुरी सोसाइटी से बुरे लोगों को पहचाने, अपना घोंसले को जब तक बालों पर मजबूत ना हो न छोड़े। इकबाल ने कही या किसी शायर ने फरमाया था, चिड़ियों से कहो शाख नशीमन से न उतरे, इस दौर में हर शख्स उकाबू की तरह है। माशाअल्लाह। तो प्लीज इस पे आप थोड़ा बात करना चाहेंगे तो? इस पे मैं एक चीज़ ये रेज करना चाहूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर बच्चे को चाहिए या नौजवान को चाहिए कि वो अपना तज़किया नफ्स करे। अब बज़ाहिर तो नाम से ये चीज़ एक बहुत मुश्किल नज़र आती है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा है। जिस तरह से कुरान की एक आयत भी है जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि हमने उन अंबिया को लोगों के नफ्स का तज़किया करने के लिए भेजा है। तो उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है स्वॉट एनालिसिस, जिसके अंदर आता है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो एक जो नौजवान है उसको चाहिए कि वो अपने अंदर देखे कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे कम करना है, उन अच्छाइयों को कैसे उनकी नशोनुमा करनी है। तो जब तक वो इंसान अपना मुहासिबा नहीं करेगा तो तब तक वो न उन खामियों को पहचान सकता है और जो उसकी जो अच्छी खसलतें हैं वो उनको भी उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, इनरिच नहीं कर सकता। तो बाकी अगर आप बाकी ब्रादरान कुछ गुफ्तगू करना चाहिए। जैसे बाकिर भाई ने फरमाया कि वाकई हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपके पास इल्म भी है, इल्म आपने हासिल कर लिया जो है और राइट इल्म आपके पास है, तो उसके बाद भी बहुत ख़राबी है। हम तारीख़ का भी मुताला करें तो हमें कई एक मिसालें इसकी मिलती हैं कि इल्म के बावजूद भी हमें बहुत सी खराबियाँ नज़र आती हैं। तो उसकी जो हम मेन वजह देखें कि इंसान जो है वो ख्वाहिशों का ग़ुलाम है, नफ्स का ग़ुलाम है। उसी के लिए जो इन्होंने खूबसूरत तज़किरा किया कि अंबिया को भी इसीलिए भेजा गया कि वो नफ्स का तज़किया करें। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुल किताबा। और इस तज़किये की अहमियत आप देखें कि इल्म को बाद में रखा है, तज़किये को पहले रखा है कुरान में। आप अंदाज़ा करें कि इल्म को बाद में रखा है, तज़किये को पहले लाया है और रसूल से फरमाया कि आप इनका तज़किया करें। मतलब आपको पहले अपने दिल से गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर अच्छाई की गुंजाइश पैदा हो सकती है। वरना ये इल्म आपकी मुश्किलात कुछ ज़्यादा हल करने में कामयाब नहीं हो सकता, आपके मंफी असर भी हो सकता है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो इल्म है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद तज़किया और मुहासबा। दूसरा, हम जो शेरी भाई ने भी गुफ्तगू में फरमाया था कि रसूलुल्लाह की हदीस उन्होंने बयान फरमाई कि युहासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, को अपना मुहासबा करो। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पे नहीं हो सकता तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कम अज़ कम ईयरली बेसिस पे अपना चार्ट बनाएं कि क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या मेरे वीक पॉइंट है, क्या मेरे ग्रेट पॉइंट है, किधर मुझे काम करना चाहिए। अपने ऊपर काम करे, शख्सियत साजी करे, किरदार साजी करे। सबसे पहले ये अपने ऊपर वर्क करे। क्या बात। जब इंसान अपने ऊपर वर्क करेगा, अपनी शख्सियत क्रिएट करेगा, तो वो माशरे में ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ही इस्लाह कर ले, अपनी ही शख्सियत शादी कर ले, तो वो खुद ब खुद इम्पैक्ट क्रिएट कर लेगा। जिस तरह का किरदार के इजहार से दूसरों की किरदार साजी करेगा। जब फूल खिलेगा तो उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, कोई कैद नहीं कर सकता, वो फैलनी ही फैलनी है। तो इंसान अगर अपनी ये तज़किया कर ले, शख्सियत साजी कर ले, तो वो माशरे की भी इस्लाम में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ये खूबसूरत डिस्कशन ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो बार बार इस वीडियो को रेफ़र करें। मैं इन क्वालिफाइड दोस्तों की खूबसूरत आइडियाज़ को समराइज़ करते हुए दो गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि बहैसियत वालिदैन, असातिज़ा और एडल्ट्स बच्चों की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक इम्तिहान में डालें, उनको उनकी हौसला अफजाई दे दें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको टाइम दे दें, उनका एक दूसरे कंपेरिजन में न डालें, कंपटीशन में न डालें, उनका कोऑपरेशन करवाए एक दूसरे के साथ, सोशल इंटरेक्शन का माहौल दे दे। ये बड़ों का फ़र्ज़ है। और फिर बच्चों के लिए, यूथ के लिए मेरी तरफ से हम्बल गुजारिश है कि यू आर द पीपल टू मेक डिफरेंस इन योर लाइफ्स, नो वन विल कम टू मेक ए ब्रेक थ्रू फॉर यू। तो आप खुद हैं जिसने अपने आप को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए आपको अपनी अजमतों को, अपनी सलाहियतों को पहचानना होगा, आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने आप को बेहुदा और बेकार लोगों की, दोस्तों की सोसाइटी से बचना पड़ेगा, और आपको अपना वक्त
صحیح استعمال کرنا ہوگا. ٹائم فریم از دا لائف فریم. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اور تعمیر و ترقی والے اداروں کے ساتھ مربوط نہیں رہیں گے تو ہمیشہ پچھتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے اپنی یوتھ کو ایک محفوظ مقام تک پہنچائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.